یہ جو اب انٹرویوز ہو رہے ہیں سر, پہلے ہو رہے تھے کہا گیا کسی کے دباؤ میں دیے گئے, جو اب ہو رہے ہیں یہ بھی کسی کے دباؤ پہ ہو رہے ہیں, کسی کے ایما پہ ہو رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ نہیں, انٹرویوز بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, انٹرسٹنگ ہوتا ہے, انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, جب یہ ویو اے پہ انٹرویو چلا ہے فواد کا, تو آئی گاٹ ہولڈ آف ہم. میں نے کہا یار ذرا آپ تم آگے ہو تو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیس تھنگ, اب آپ سے کر لیتے ہیں بات چیت. تو بیسکلی وہی وہ باتیں تھیں. میرا خیال ہے علی ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ٹائم تھا کہ آپ کو رگڑنا تھا تمام لیڈرشپ کو, کیونکہ اس وقت آپ نے ایک پارٹی کو تتر بتر کرنا تھا. پارٹی تتر بتر ہو گئی. اب وہ وقت گزر گیا, اس وقت جو ڈیمیج ہونا تھا ہو گیا. پھر ایک نئی پارٹی بنی. اب نئی پارٹی میں بڑے نام اس طرح تو کوئی نہیں ہے نا, جیسے آج میرے انٹرویو میں بھی وہ بات کر رہے تھے, ہی ہیڈ اے پوائنٹ, شکوا کو نہ تھے ان فیکٹ, سیزنڈ لوگ نہیں ہیں, لائرز ٹرنڈ پولیٹیشینز ہیں, ان کا اپنی ایک اپروچ ہے, سب کچھ ہے. سو ہو سکتا ہے. میں ویسے ہم بہت زیادہ مارکس دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اور ہر ایک کو کہ جیسے ہر چیز کی بہت بڑی پلانڈ آؤٹ ہوتی ہے. اتنا ہوتا نہیں ہے. وش اتنے سارے سیانے ہوتے کہ بڑی چیزیں خود بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہے یہ جو واپس آ کے انٹرویوز دینا, they are so open about it. دیکھو ہو بھی سکتا ہے, I'm not saying کہ ہو نہیں سکتا, لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہم بھی بڑا سمجھتے تھے کہ ہر چیز بڑی پلانڈ ہوتی ہے. پھر جب بہت زیادہ سب سے ملے تو پتہ لگا کہ ہر جگہ آئی کیو کوئی 132 والا نہیں ہے, ہماری طرح 20 والے آئی کیو والا ہی بہت ہے ہر جگہ. So sometimes you give a lot more credit. لیکن دیکھیں نا انٹرسٹنگ ٹائمنگ اس طرح ہے کہ اس وقت ایک بار پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک ٹسل چل رہی ہے اس وقت لیڈرشپ, اور کیمپس بن گئے ہوئے ہیں. ہاکس اور ڈوز کی آپ ڈویژن کر لیں, اگر آپ شندانہ گلزار صاحبہ کا بھی لیٹسٹ کلپ دیکھ لیں, ان کو نام لیے ہیں پنجاب سے, یہ ہم ناراض ہیں, ہم ایم این اے کیوں بنے ہوئے ہیں. افریدی کہہ رہے تھے کہ ہم ایم این اے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے ایسے بس بیٹھ کے آ جائیں, خان کو ہم نہیں نکال سکتے. سو یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ. اور آج جب فیصلہ ہوا وہاں پہ عدت والا, تو آپ نے دیکھا باہر کافی بدمزگی ہو گئی. اور میرا خیال ہے کہ اگر عمر ایوب اور دوسرے لوگ تھوڑی دیر اور رہتے تو شاید وہاں پہ کوئی آپس میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بیکاز عمر از اے ویری ڈیسنٹ مین, لیکن وہ سمجھتے, لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈو ہیں, ان کو بھی ہوتے ہیں تو اگریسو نہیں ہیں جتنے ہیں. اب وہاں پہ شہباز گل جیسوں کی عادت پڑ چکی ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہوگی بھی ہے لوگوں کے اندر. سو اب ٹیمپریچر بہت بڑھ رہے ہیں. یہی سوال ذرا آسما صاحب, کسی نے سوچو کہ یار اس ٹائم پہ پرانے لیڈرز کو آنے دیں اور کچھ نہیں ہوگا تو آپس میں ٹسل تو چلے نا لیڈرشپ کی. this is a very this is something that might be spawned by the events, not a plan. لیکن آپ کو نظر آتا ہے اچھا یار یہ آگ تھوڑی سی گرم ہو رہی ہے, اس میں پھینک دو. اس پہ میں تھوڑی بات کیوں کروں گا کیونکہ آج جو لیڈر آپ کے پاس آئے, he had this disliking of few people جس کا بڑا کھل کے انہوں نے اظہار کیا, اور he had reservations. انہوں تو نام لے کے کہا فلانا چوہا ہے, فلانا ڈرپوک ہے, فلانا بونا ہے. تو وہ پلان بھلے نہ ہو, بٹ اگین وہ جو ایک سرکمسٹانشیل ایونٹس جو کریٹ ہو رہے ہیں سر, ہو سکتا ہے معاملہ ادھر جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, پرانی لیڈرشپ میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے, وہ اس بات پہ بھی کاؤنٹ بہت زیادہ کرتی لیڈرشپ, کہ عمران خان صاحب کی ایک طبیعت ہے, ان کو بڑا دیر لگتی ہے کسی بندے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ جتنی نئی لیڈرشپ ہے, لیٹ سے گور خان ہے, دوسرے سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, لائرز تھے وہاں سے آئے, اور وہ ایک ٹیکٹک تھا کہ لارڈز کو الیکشن لڑواؤ تاکہ ڈسکوالیفائی کم ہو, سب کچھ ہو. لیکن یہ پرانے جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ٹائم گزارا ہوا خان کے ساتھ. But they ratted on him as well, sir. مطلب it depends. آج آپ نے لاجک سنی میرے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں جنہوں نے مارے نہیں کھائیں, جنہوں نے رگڑا نہیں کھایا, اور ہمیں مارے بھی پڑی, رگڑا بھی ہم کھایا, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں, لیکن فزیکل پین آپ ایک حد تک لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک دے آر کاؤنٹنگ کہ خان کے اوپر جو ان کا کمفرٹ ہوتا ہے نا خان صاحب کا پرانے لوگوں کے ساتھ, وہ دوبارہ راستے کھولے گا. ٹرو دیٹ, بالکل. آسما شرازی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے انتظار کیا. آسما صاحبہ اگین پریس کانفرنسز ہوتی تھی, وہی سوال جو میں نے مالک صاحب سے کیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پریس کانفرنسز ہوتی تھی, ان سے کنارہ کشی سیاست سے کر لینی یا جماعت چھوڑ دینی. اب آہستہ آہستہ انٹرویوز آ رہے ہیں, مالک صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک نیچرل ریلیکسیشن ہے جو مل جاتی ہے آفٹر سرٹن وائل. آپ کو لگتا ہے یہ پلانڈ ہے یا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مالک صاحب نے کہا؟
मेरा नहीं ख्याल को कोई सिग्नल मिला है अली, क्योंकि देखिए पहले तो यही लोग जो कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे या वो इजहार लाताल्लुकी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, इंटरव्यूज के जरिए से, पहले तो यही लोग बताएं कि ये उस वक्त जो कर रहे थे तो वो किसके कहने पे कर रहे थे, वो क्यों खौफजदा थे, उन्होंने क्यों उस वक्त माफिया मांगी, उस वक्त क्यों तलाफियां की, उन्होंने क्यों यानी माफी मांगी मगर आसमा वो कहते हैं कि हमें फैटियां लगाई, हमें रगड़ा दिया, हमें तशद्दुद किया, हमारी लिमिट्स थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को जो है वो अलग किया था। और अब अगर वो कह रहे हैं तो उनकी पोजीशन को अब तस्लीम किया जाए या उस वक्त तस्लीम किया जाए, तो मेरा ख्याल है एक तो बात बहुत वाज़ेह है कि बहुत सारे लोगों ने हवा का रुख देखा है और एक उम्मीद तहरीक इंसाफ को आज भी है। जाहिर है कि इमरान खान साहब वापस आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, एक मकबूल तरीन रहनुमा है या मकबूल है, उनकी जमात मकबूल है, अदलिया की तरफ से भी एक तरह से देखा जाए तो एक अश्योरेंस मिलती है कि बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई मिल रही है। ठीक है, आज जो इद्दत वाला केस था उसके अंदर तो ये मामला टेक्निकल बुनियादों के ऊपर मुस्तरद है, लेकिन अभी तक नाउमीदी तो नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये वो सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से इन सब लोगों ने अब ये रियलाइज किया है कि तहरीक इंसाफ से जो है वो हटके उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो उनको नजर नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद दूसरी जमातों के साथ भी राब्ता किया हो, लेकिन उनको वहां पे भी कोई अपनी पनाह जो है वो नजर नहीं आती। और फिर एक सोशल प्रेशर है, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की जमात के जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं या वोटर सपोर्टर हैं, वो भी पसंद नहीं करते कि जब तक आप किसी और के साथ बैठे हैं और आपने इंटरव्यूज दिए या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, तो मेरा ख्याल है ये हवा का रुख देख के ये सारे फैसले कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको अश्योरेंस मिली हो कि भाई आप इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं तो आप इस पार्टी में लेकिन इसमें एक पॉइंट आसमा जी, इसके ऊपर जो एक पॉइंट है, हमने माजी में ये देखा था आसमा जी कि जब रिलीफ मिलता था, जब रिलीफ पहले मिला, यानी फॉर एग्जांपल जब मियां साहब को हटाया गया, कहा गया ये सब जो है वो फैब्रिकेटेड है, सब प्लान्ड है, फिर जब उनको रिलीफ मिला तो वो भी कहा गया किसी के इशारे पे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो माजी में मिसाल तो है कि जब रिलीफ मिलता है तो वो किसी के इशारे पे मिलता है। अगर अदालती रिलीफ किसी के इशारे पे मिल सकता है, खान साहब को भी मिलना शुरू हो गया बाय द वे आजकल, आपने खुद कहा, तो ये भी तो किसी के इशारे पे हो सकता है ना। मेरा ख्याल है कि सूरत हाल काफ़ी तब्दील हुई है। अगर आप 6 जजों के ख़त को देख लें और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और आज भी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स या उनके हुक्मनामे देख लें, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लाइव बराह रास्त नशरियात चल रही हैं उसके अंदर भी अगर आप देख लें, तो लगता ऐसे नहीं है कि अदलिया के ऊपर उस किस्म का दबाव है जिस तरह का दबाव जो था वो कुछ अर्सा पहले था। हाँ, नवाज शरीफ साहब के केसेस का ख़त्म होना बहरहाल वो एक उसके ऊपर भी सवालात हैं, लेकिन वही उसी तरह के सवालात जो हैं वो बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो उनके हक में फैसले हुए हैं उनके ऊपर भी नजर आते हैं। मगर बतौर अगर देखा जाए ये खास करके जो 6 जजों का खत है, इससे तो ये तासुर मिलता है कि हर दबाव से आज़ाद होकर जुडिशरी जो है वो जितने प्रेशर्स उनके पास थे उसके बावजूद वो फैसले बहरहाल जो है वो हिकमत पे कर रहे हैं, वो दलील के ऊपर कर रहे हैं।